میرے دوست بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے باتیں کی اور بڑے تحمل سے میں نے کوشش کی نوٹ بھی کروں سنوں بھی، ہمیشہ ہی سنتے ہیں بڑے تحمل سے۔ تو بات یہ ہے کہ میری ویسے بائی نیچر میں ایک ریکنسلیشن کا بلیور ہوں، اور میں ماضی میں نے ریکنسلیشن بہت کی ہیں، آپ بھی اس کے وٹنس ہیں، شبلی صاحب بھی ہیں، اور یہ میں پچھلے 10 سال سے زیادہ تقریباً 25 سال کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے 2014 والا۔ تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی طبیعت کے مطابق کو بہت زیادہ ایسی بات نہ کروں جس سے کوئی دل آزاری ہو، لیکن مجھے حقائق کو ضرور یاد کروانا پڑے گا۔ اور میرے بھائی نے شروع کی بات 8 فروری کے الیکشن سے۔ بالکل 8 فروری کے الیکشن، ان کی درجنوں پٹیشن جو ہیں اس وقت کورٹس میں ہیں، لیکن وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ تو ماشاءاللہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک قدرت کا نظام ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کا حساب ہی کرنا تو پہلے 2018 کا حساب دے دیں، اور 2018 کا حساب جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، الیکشن کس کا جیتا ہوا تھا، کس کو جتوایا گیا۔ یہ ہمیں مل کے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چارٹ آف اکانومی کی بات کیا کرتا تھا اس وقت بالکل اس کی کوئی سپورٹ نہیں مجھے ملی۔ 2013 میں، 2014 میں، 2015 میں نے 3 سال کا بجٹ کے ساتھ میڈیم ٹرم یعنی فریم ورک بھی دیا کہ چلیں آئیں 3 سال سے شروع کر لیں، 5 سال سے کر لیں، لیکن اس وقت کوئی نہیں۔ لیکن جب موقع ملا، اپنی حکومت آئی، تو پھر چارٹ آف اکانومی یاد آ گیا۔ تو اس وقت بات ہوئی تو انفارچونیٹلی وہ ایک ہماری جو سیاست میں ایک بہت ہی ذاتیات پہ جو اترنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بڑی ہی معیوب ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا الیکشن اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو کورٹس اس کا فیصلہ کریں، کورٹس کے پاس پٹیشنز ہیں، کورٹس کے پاس ٹریبونلز کا ذکر کیا، تو دا ڈیو پروسیس جو ہے لاء کا 2018 میں بھی اگر ان کے مطابق فالو ہوا تو وہ اب بھی وہی سسٹم اور وہی کورٹس اور وہی فالو کر رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی 2024 کا الیکشن کسی اور نے جیتا، مینڈیٹ کسی اور کا تھا، دے کسی اور کو دیا، تو پھر 2018 سے معاملہ شروع کرنا پڑے گا۔ آپ 2018 کا ہمارا مینڈیٹ واپس لوٹا دیں، ہم اس کو لے کے اپنی ٹرم پوری کر لیتے ہیں، پھر آپ 2024 کا مینڈیٹ لے لیں اور پھر اس کی ٹرم پوری کر لیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے، ساری دنیا اس کو ساری پتہ بھی ہے کیسے لوگ اغوا ہوئے، کیسے 2 دن 72 گھنٹے تک کئی حلقوں کے روکے رکھے رزلٹس، اور پھر ایک نتیجہ جو ایک پری آرکسٹریٹڈ تھا وہ 2018 میں دیا گیا۔ تو میں یعنی 2 wrongs don't make 1 right، یہ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن کوئی مسلم لیگ نون کے پاس تو یہ نہیں تھا الیکشن کروانے کا مینڈیٹ۔ مسلم لیگ نون ہم نے تو جو آپس میں مل کے جو آپ کا نام تھا اسی کو انڈورس کر کے چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا، جو آپ کا نام ایون 2014 میں چیف الیکشن کمیشن سیکرٹری کا تھا وہ میں نے نیگوشیٹ کر کے ان کی مرضی کا بندہ لگایا۔ جو آپ چاہتے تھے اس کو نادرا کا چیئرمین، جو عمران خان صاحب چاہتے تھے اس کو چیئرمین لگایا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور یہ یلغار سے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے۔ ایک ہے پیسفل احتجاج، اس کا آبویسلی ہر ایک کا آئینی حق ہے اور اس میں کوئی معاملات نہیں، لیکن وہاں پبلک ریسورسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں یعنی اسٹیٹ یا خزانے کے جو وسائل ہیں، اور آپ کے چاہے وہ وہیکلز ہوں، چاہے وہ گیس کے شیلز ہوں، ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ ہم ایک دوسرے کو اگر کہیں گے کہ میں بات کہہ دوں اور میں کہوں کہ جی باقی لوگ اس سے یعنی واقف نہیں ہے، تو بات وہ ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ واقف ہیں۔ اور ساری چیز آج کل تو اتنا ایڈوانس میڈیا اور اتنا ایڈوانس سارا سسٹم ہے کہ وہ سارے کا سارا اویلیبل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کا سینٹ میں بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوا، بالکل ہوا ہوگا۔ اگر کوئی پرسنٹیج، میں 2024 کی بات کر رہا ہوں، تو سیم اپلائز ٹو 2018، اس کا بھی اس وقت کے جو سینٹ کے الیکشن تھے اس پہ اس کا امپیکٹ ہوا، اور ود گریٹ لک
اس وقت پھر ظاہر ہے کہ ایک جماعت کو اس 2018 کے الیکشن کا اتنا فائدہ ہوا کہ ورچولی وہ 40% آف دی سیٹس ان کے پاس تھی اس ہاؤس میں. فیکٹس موجود ہیں, آپ اس میں چیک کر لیں. تو دیکھیں, اگر ہم یہ سوچیں کہ جی دوسری سائڈ کی تو جو غلطیاں ہیں اور وہ غلطیاں ہیں اور ہماری سائڈ نے جو کیا یا اس کے زمانے میں تو کہہ رہا ہوں نہ انہوں نے 18 میں کیا ہوگا نہ ہم نے 2024 میں کی. تو کرنے والے کو, ہم تو میدان میں ہوتے ہیں, ہم تو الیکشن لڑے ہوتے ہیں, ان کی جماعت بھی ہماری جماعت بھی. تو پھر کوئی ایسا راستہ نکالیں, کوئی ایسا ملک کی بہتری کے لیے کو سوچیں کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو کہ ہماری آنے والے نسلیں, جس کے لیے میرے بھائی نے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں ان کو کچھ دے کے جانا ہے. تو جو ان کے پوائنٹس ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آئی کے عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں. یہ کورٹس کے پاس مقدمات ہیں, کورٹس کئی جگہوں میں ان کو ریلیف بھی دیا ہے اور اگر ان کی ریلیف بندی ہو دینی چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جو 2018 میں ہوا, کیا نیب کے چیئرمین کو بلا کے نہیں کہا جاتا تھا کہ تم فلاں کے اگینسٹ یہ بناؤ؟ کیا بشیر میمن کو بلا کے نہیں کہا گیا کہ تم خواجہ آصف کو یعنی کرو, ان کے خلاف مقدمے بناؤ؟ یہ تو اب ایک کھلی حقیقت ہے, سب کو پتہ ہے. وہ کریکٹر جو ہیں وہ کنفیس کر چکے ہیں. آج تو ایک بھی کنفیشن نہیں ہے کسی سرکاری ملازم کی کہ جی کسی کے کہنے پہ انہوں نے کوئی مقدمہ بنایا. لیکن ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن اینڈ آنیسٹی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کسی کو کسی مقدمہ بنانے کے لیے نہیں کہا. یہ جتنے مجھے علم ہے, اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ حکومت انوالو ہے اور وہ ثبوت دے, میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا کہ جا کے میں حکومت اور وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جی یہ ہمیں یہ نہیں کہا. ہم سب نے اللہ کو جان دینی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ احتجاج کرنا اور جلسے جلوس کی ریلیز بالکل ہے, لیکن خدا کے لیے پیسفل. اب آپ کے ساتھ انگیجمنٹ رہی, آپ نے خود فرمایا کہ ان 2 ہاؤسز نے وہ لا کو پاس کیا, اور لا کے بعد ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جس پہ آپ کو بہت اچھا ہے, ہم سب کا ٹرسٹ ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد از نو گو ایریا اور یہاں کوئی ریلیز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہمیں سب کو رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ جہاں ہمیں قانون ریلیف دے ہم خوش ہیں, جہاں ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آپ نے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی, لیکن میرا نہیں خیال لا منسٹر کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی اس کے نتیجے میں اگر کوئی کنٹیمپٹ ایشوز ہوئے, میں نے جو میڈیم ہے کوئی کنٹیمپٹ نوٹس ایشو نہیں ہوا, حالانکہ وہ ساری کی ساری کنٹیمپٹ تھی. یعنی جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے, اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ وائی ڈی چوک, وائی ناٹ سنجرانی فار ایگزامپل, وہ اس کا آفر کیا گیا. اور یہ میں وہ چیز نہیں کہہ رہا کہ جو مجھے پتہ ہے اور قوم کو نہیں پتہ یا عوام کو نہیں پتہ یا میرے بھائی کو نہیں پتہ. وہ آفر کیا گیا, انٹیریئر منسٹر انگیج رہا اور کئی راؤنڈز ہوئے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اسلام آباد جانا ہے. اب یہ دیکھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, وائی یو چوز کہ کیا ہمارا ملک ہے ان کا نہیں ہے؟ 14 اکتوبر ہوتی ہے, چائنیز وزیر اعظم نے پاکستان بائی لیٹرل کے لیے آنا ہے, اور ہم 14 اکتوبر اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد کے اوپر. او بھائی بعد میں کر لینا. 24 اکتوبر 15-16 کو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے. 27 سال کے بعد پاکستان میں کوئی 10 وزرائے اعظم اکٹھے ہو رہے ہیں 27 سال کے بعد, آفٹر 1997. مجھے یاد ہے 1-2 کنٹریز کے آتے رہتے ہیں علیحدہ, لیکن اکٹھے نہیں کبھی اس طرح کا ہوا. شنگھائی کارپوریشن ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, سارے بڑی کنٹریز ہیں, اور وہ آ رہی ہیں اور ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے 14 کو شروع کرنا ہے, 15-16 ہم نے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہی وہ پوری ہسٹری ہم ریپیٹ نہیں کر رہے 126 دن والی؟ وہ اس وقت بھی کیا تھا 35 پنکچر اور 4 سیٹیں جی اس کے ہلکے کھولنے 35 پنکچر سے مرضی کے مطابق. یعنی ایک پوائنٹ کے اوپر وہ بریک ہو گئی نیگوسیشن. ٹیمز دونوں تھیں, اس میں کچھ یہ محترمہ انوشا بھی اس میں اس وقت ٹیم میں شامل تھی, ان کی طرف سے جہانگیر ترین تھے, شاہ محمود قریشی تھے, اسد عمر صاحب تھے, سارے لوگ تھے, اور بریک ہو گیا. اس کے باوجود I didn't give up. With the approval of Mian Nawaz Sharif on our side and with the approval of Imran Khan on their side, Jahangir Tareen was authorized, and ہم نے 3 ہفتے بیٹھ کے ری وزٹ کیا اور کوشش کی. اسی میں تھا کہ جی سیکٹری الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہوگا, ان کا نادرا کا چیئرمین ان کی مرضی کا ہوگا, بھی ڈیلیورڈ. اور اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوا, ایگریمنٹ موجود ہے ان کے پاس بھی, کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس میں لکھا گیا
کہ جناب اگر 35 پنکچر نہیں نکلے تو ہم قوم سے معذرت کریں گے. 126 دن کا دھرنا مین ہیوج لاس. آپ کو تو ابھی فائنانس منسٹری نے نمبر دیا ہے پی ایم کو کہ 190 ارب کا ڈیلی لاس ہے, ایک معاشی لاس جو ہے. تو 126 دن دھرنا ہوا. اس کے باوجود ہم نے اے پی ایس ہو گیا. میں نے ان کی لیڈرشپ کو تھرو جہانگیر ترین شاہ محمود کنونس کیا کہ آپ آئیں پشاور میں. آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے, بڑی مشکل سے کنونس کر کے لے کے گئے. وہاں سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے نیشنل ایکشن پلان بنا. وہ سارا کام آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جب وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی باری آئی, ڈکٹیٹ کیا گیا ہمیں کہ جی یہ نام ہونے چاہیے, اپنا چیف جسٹس آف پاکستان ہونے چاہیے. بسم اللہ, وہ ناصر الملک صاحب تھے اس وقت, اور 2 ساتھ تو جو نام دیے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے, تو وہ انہی کا بنا. انہوں نے پوری کمیشن نے اپنی کارروائی کی, اپنا کام مکمل کیا. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نارمل ریگولیرٹیز ہیں, کوئی 35 پنکچر نہیں لگے, وہ جو وعدہ کیا تھا کہ معذرت کریں گے وہ آج تک نہیں آئی. آلموسٹ 20-15 میں وہ آ گئی تھی رپورٹ جوڈیشل کمیشن کی, آج 9 سال ہو گیا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں, اس وقت بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا. اور یہ میں آج اگر جن کو نہیں پتہ بتا رہا ہوں کہ چینی سفیر میرے پاس آئے کہ آپ ان کو, آپ کی بات سنتے ہیں, ریکویسٹ کریں کہ یہ 3 دن کے لیے اپنا دھرنا پوسٹ پون کر دیں تاکہ پریزیڈنٹ آف چائنا وزٹ کر لے. ان کو ریکویسٹ کی گئی, نہیں مانے. چینی سفیر پھر میرے پاس آیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ سیدھا جا کے ان کی پارٹی کے لیڈر کو ملیں, عمران خان صاحب, یہ کنفرم کر لیں ان سے کہ چینی سفیر ان کے پاس گیا, سن جو تھا, آج وہ وائس فارن منسٹر ہے چائنا میں, گیا, انہوں نے نہیں مانی. تو کس کا کیا انٹرسٹ, کس کا ہے؟ پاکستان کا نہیں ہے. وہ سی پیک جو ہے وہ ڈیلے ہوا, اور وہ قریباً 1 سال کی تاخیر سے صدر چین پھر آئے, سب دھرنا ختم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اسی طرح ہم 14 اکتوبر آپ کے سامنے ہیں. اب 24 نومبر جو ہے 3 ہفتے پہلے اناؤنس ہو چکا ہے کہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا ہے. بھئی خدا کے لیے شکر ہے کہ 14 اکتوبر کو مجھے یاد ہے میرے بھائی کی وفات ہوئی, اور مولانا فضل الرحمان چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نیشنل اسمبلی میں الائنس ٹائپ ہے, تو وہ تشریف لائے وفات کے لیے. میں نے کہا حضرت کیا یہ ملک کا معاملہ نہیں ہے, آپ ان کے ساتھی ان کو کنونس کریں کہ پلیز اس کو آپ ایس سی او ہو لینے دیں 14-15 سال, اس کے بعد آپ اپنا احتجاج کر لیں جو آپ نے جو بھی کرنا ہے. تو انہوں نے 1 منٹ لیے بغیر, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے. یہ میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی جو ہم اس وقت امینڈمنٹ لا رہے تھے 26, آپ بھی اس کو ڈیفر کر دیں. میں کہا جی کر لیتے, میں جی کوئی روک دیتے. یعنی اگر ملک کے لیے اس کو روک کے یہ احتجاج ڈیلے ہو سکتا ہے, تو 10-11 ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے. تو یہ ایک تو یہ افسوس ہے کہ جو ڈیٹ چنی جاتی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خاص ایکٹیویٹی پاکستان میں ہونے لگتی ہے, اس وقت جو نقصان ہے وہ میرا اکیلے کا تو نہیں ہے, نہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن, پوری قوم کا ہے, اور وہ نقصان 190 ارب روز کا ہے.